اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، کائنات کا مالک ہے اور بے نیاز ہے۔ بے نیاز رب پر کسی شخص کا کسی قسم کا کوئی زور نہیں چلتا۔ وہ اپنے فیصلوں میں قادر ہے، جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ ایک کن سے ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کا حکم آئے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر وہ ایک حکم ہی جاری کرے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اس کے حکم سے ہی میزان عمل قائم ہوگا، اسی کا حکم چلے گا، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ خود ہی رحمت کرے اور کچھ فیصلے وہ خود ہی کر لے تو پھر یہ اس بے نیاز کی بندہ نوازی ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی۔ اس نے اپنے فضل سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو رحمت ہی فرماتا ہے، کرم ہی فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اس کی رحمت کے نظارے دیکھتے ہیں، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ دیکھتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، کائنات کے رنگوں میں بکھرے ہوئے اس کے فضل اور اس کے کرم کی برکھا برستی ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی اور ہمارا وجود اور ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری محنت تو 1% بھی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے فضل اور اس کی رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ پھر یہ کہ جو ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، جتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، وہ کائنات کا رب دنیا میں ان سب کی سزا نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کے سبب سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری کی تو اللہ سزا ہی نہیں دیتا، ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک بڑی تعداد تمہاری غلطیوں کی ایسی ہے جن کی اللہ سزا نہیں دیتا، کثیر غلطیاں ایسی ہیں جو معاف کر دیتا۔ تو ایک اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ بن مانگے دیتا ہے، ایک یہ کہ گناہ پر سزا نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ کہ دنیا میں رحمت کا نزول کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات ہیں رحمت کے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا، یہ مشکاہ شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ نازل فرمایا۔ فرمایا اس ایک حصے کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی، باپ بچوں پر شفقت کرتا ہے، لوگ غرباء سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حصہ رحمت دنیا میں نہ، اگلے لفظ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے رب نے 99 حصے رحمت کے محفوظ کیے ہیں، قیامت کے دن اپنے بندوں پر فرمائے گا۔ ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، جس کے سبب سے یہ جتنا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات ہیں، یہ ایک حصہ ایک کرم کے سبب سے۔ درندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور دیکھیے کچھ جگہوں پہ ایسا نہیں ہے، مثلا ناگن اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، مچھلی اپنے بچوں کو پہچانتی بھی نہیں۔
تو یہ جو بعض جگہوں پہ ایسا سلسلہ رکھا گیا ہے، یہ باقی جگہوں پہ جو رحمت ہے اس کی نشاندہی ہو جائے، اس کے لیے رکھا گیا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہیں یہ معاملہ نہیں بھی ہے، اور جہاں ہے وہاں اللہ کا فضل ہے تو ہے۔ آپ غور فرمائیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے والدین بھی ایسے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اور ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، بحیثیت باپ ہونے کی بھی اس نے پرواہ ہی نہیں کی کبھی بچوں کی، اس کا اور ذوق ہے۔ تو یہ آپ کے دل میں جو بہت زیادہ پیار ہے بچوں کا، تو یہ سمجھ لیں اللہ